آج جامع مسجد قدسیہ میں مڈ گمری لاہور میں عاشقین کا ایک بہت بڑا اجتماع ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی منعقد پذیر ہے۔ اور آج کا مضمون، اس مضمون کا تعلق ہماری ایمان کی اساس، بنیاد اور قبر و حشر اور دنیا و آخرت میں کامیابی سے منسلک ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس گفتگو کو میں دو حصوں میں تقسیم رکھوں گا۔ پہلا حصہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایمان، اسلام اور حضور علیہ السلام کی شان مطہرہ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کو اللہ رب العزت نے کس طرح علو، بلندی، رفعت، کمال، عروج اور دوام بخشا ہے۔ دوسرا حصہ بڑی دھیان سے یاد رکھیے کہ جب مقابل جو ہوتا ہے، مقابل کی ذہنی صلاحیت کے مطابق بات کرنا، یہی اللہ رب العزت نے دین کی حکمت بتائی ہے۔ جن لوگوں نے یہ جسارت کی کوشش کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا ذہن رکھتے ہیں، ان کو ان کی زبان کے مطابق نیگوسیشن کے ذریعے جواب دینا بھی طریقہ مصطفیٰ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے لیے بنو نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ فرمایا تھا، پھر مباہلہ ہوا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی پلٹ آئے۔ تو انٹرنیشنل لا اور بالخصوص اسکینڈینیوین کنٹریز اور یورپی یونین کی کنٹریز میں جو لاز ہیں ان پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، وٹس مین آف فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے کسے کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور تیسرا، ہم نے مستقبل میں بھی اپنے آپ کو کس قدر مضبوط قدموں کے ساتھ اپنی اس امان کی اساس کو اب اگلی نسلوں میں ہمہ وقت منتقل کرتے رہنا۔ وقت کی مناسبت کچھ مسئلہ ہوا، میں تاخیر سے ہوا، مگر اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہے، میں نے وقت کی مناسبت میں رہتے ہوئے یہ ساری باتیں پیش کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ رب نے ہم کہہ کر اپنی بادشاہت و جلالیت کا سب کچھ اپنے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا اور ڈال کر کہا ہے، محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور ناکا میں اندر نا کہتے ہیں ہم کو، کا کہتے ہیں تیرا، اور ہم خود محبوب تیرے ہو گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم خود تیرے ہو گئے کہ لوگوں آنے والا وہ ہے کہ مخلوق خالق سے وابستہ ہوتی ہے، مگر یہ آنے والا وہ ہے جس سے خالق خود کو محبت میں وابستہ کر رہا ہے، جس سے اس نے محبت میں خود کو وابستہ کیا ہے۔ ساری کائنات اسے چاہتی ہے، مگر یہ وہ ہے جسے وہ خود چاہتا ہے۔ ساری کائنات اس کی حمد کرتی ہے، ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے، اور جسے بھیج رہا ہوں یہ وہ ہے جس کا ذکر وہ خود کرتا ہے۔ ساری کائنات اس کے حسن کو تکتی ہے اور وہ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ سب دعا کر کر اسے مناتے ہیں اور رب مصطفیٰ کو دعا دے کر مقام بتاتا ہے۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔
یہ ہم کے اندر ربوبیت کی جتنی طاقت رب نے اپنی رکھی ہے وہ محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے جو سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے جو مردے کو زندہ میں سے اور زندہ میں سے مردہ کو نکال لیتا ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے. پھر فرمایا شاہدوں، بھیجنے کے بعد تو شانیں بیان کر رہا ہے کہ شانیں کیا دی ہیں. پہلی شان ہے شاہدہ، شاہد گواہ. کس کا گواہ؟ مالک تخلیق کائنات کا گواہ، تخلیق انسانی کا گواہ، تخلیق انبیاء کا گواہ، بعثت انبیاء کا گواہ. کس کا گواہ؟ کہا ہر اس چیز کا گواہ جو میری مخلوق میں ہے، اور حتیٰ کہ میری ذات کا بھی گواہ مصطفیٰ ہے. میں نے اسے اپنی ذات کا گواہ بنایا، میں نے خود کہا ہے. کیسے؟ مجھے کوئی تک نہیں سکتا مگر یہ وہ ہے جس نے مجھے تکا ہے. آگے بات سمجھ. تو شاہدہ، شاہد کہہ کر، اور اس شاہد کے اندر نبوت کی گواہی بھی آ گئی. پہلے جتنے نبی آئے حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی، وہ بھی خاص علاقے کی طرف آئے، خاص قبیلے کی طرف آئے، خاص زمانوں کے لیے آئے. اور میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو رب باری تعالیٰ نے خود کو کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام جہانے، تمام تعریفیں، تمام پریز، all praise belongs to that Allah. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے who is the sustainer of all the universe، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. خود کو کا سسٹینر آف آل دا یونیورس، تمام جہانوں کو پالنے والا. اب عوالم کتنے، مجھے اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، وہ موضوع یہ نہیں ہے. جتنے بھی عالم، جہاں جہاں مخلوق بستی ہے وہاں وہاں اس کی ربوبیت کے چرچے ہیں. وہ پالتا ہے، اور اس نے شان عطا کی اپنے مصطفیٰ کو. تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ لوگوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو بھی تمام جہانوں کے لیے، ہی از اے مرسی، یہ رحمت ہے، ہی از اے بلیسنگ، یہ رحمت ہے فار آل دا یونیورس، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، صرف یہ مومنوں کے لیے صرف رحمت بن کر نہیں آیا، یہ اس کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے جو اسے پتھر مارے، جو اس کو پتھر مارے اور وہ کہے، فرشتہ کہے، حضور حکم کرے، اشارہ کرے، آپ کو تکلیف پہنچے تو میری طاقت کس کام کی. فرشتہ عشق مصطفیٰ میں مچل کر عرض کنا ہو اور حضور کہے مالک یہ مجھے نہیں جانتے تو کیا ہوا، میں تو انہیں جانتا ہوں. وہ رحمت للعالمین، وہ میرے آقا، ہی از اے بلیسنگ، ہی از اے مرسی فار آل ڈیوائن یونیورس. وہ تمام، کیونکہ میری یہ گفتگو ساری دنیا میں جا رہی ہے، میں اس لیے اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. علیحدہ موقع آتا تو پھر میں پراپر انگلش میں اس کو اپنا ایلیبوریٹ کرتا، تو میں مکس کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not a mercy for the Muslims, not the mercy for the Mu'mins. He is a mercy for all the universe. وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. You should read about the seerah, you should read about the biography of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I will teach the names of those persons who want to make the caricatures of our beloved Prophet. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے نبی کے خاکوں کی بات کرتے ہیں، ارے کبھی نوری کا بھی خاکہ بن سکتا ہے. اور اپنی کتابیں اٹھا کر آج بھی پڑھو. You should read the Bible. You should read the Bible, Old Testament, New Testament. You should find the many verses of the Bible which shows that person you are watching
and you are a person that prayed in the war before he come to that Medina, that his name was Muhammad, کہ حضور کی آمد سے قبل جس کا واسطہ دے کر تم دعائیں کرتے تھے وہی میرے مصطفیٰ ہیں جن کا ذکر تم اپنی انجیل میں پاتے ہو. میرے آقا وہ ہیں. if you are a Christian, اگر تم عیسائی ہو, if you are Jewish, اگر تم یہودی ہو, اور سب سے بڑی اگر تم انسان ہو, you should read about Michael H. Hart. پڑھو مائیکل ایچ ہارٹ کو. he is not a Muslim writer, he is a non-Muslim, وہ غیر مسلم ہے. اس سے پوچھا تم نے 100 men outstanding man of the every year کی کتاب لکھی 100 بہترین لوگوں میں, تم نے حضور علیہ السلام کا نام پہلے کیوں لکھا؟ سبحان اللہ, تم تو خود عیسائی ہو. اس نے کہا میں نے جو مرسی آف آل یونیورس کی آیت پڑھی نا قرآن میں, وہ اورینٹلسٹک وہ ہوتی ہے کہ مستشرق کہتے ہیں, جو مسلمان تو نہیں ہوتے مگر وہ ریسرچر اور اسکالر ہوتے ہیں اسلام کے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ دین جانتے ہوتے ہیں, اسلام نہیں پڑھتے دین, وہ اس طرح جانتے ہیں. وہ ہماری ریسرچ کو تو ہم پر الٹتے ہیں. تو عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے پوچھا, اس نے کہا مجھے محمد عربی علیہ السلام کی اس بات نے مجبور کر دیا کہ میں ان کا نام پہلے لکھوں. کہا کیا بات تھی؟ کہا میں نے پڑھا ان کی سیرت کی کتب میں کہ آقا علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی, وہاں پر ایک بلی نے بچے دیے. تو اس بچوں کو جب دیکھا صحابہ نے تو نکالنے لگ پڑے کہ مسجد نبوی میں گند پڑے گا. تو آقا نے دیکھ لیا تو فرمایا صحابہ بلی کو اور بچوں کو یہی رہنے دو, مصطفیٰ بچوں کو ماؤں سے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. He didn't want to divide the children of that cat. He didn't want to do so. I'm not sent for this. میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا. I am a mercy for all the universe. میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. You have rights in your constitutions about animals, about self-respect, but you have no right about that kind of personality. تمہارے پاس جانوروں کے حقوق ہیں, اس پر بات کرنے پر پرابلم ہوتی ہے. تمہارے پاس حد تک کہ عزت کے قانون ہیں, اور اگر نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے قانون نہیں, جو سارے جہاں کو جوڑنے کے لیے آیا, جو ایسا دین لے کر آیا کہ لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین نہیں مانتے تو نہ مانو. ہم نے کوئی بندوق تو نہیں رکھی, ہم نے تلوار تو نہیں رکھی, مگر لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہمارا تو ایمان ہی نہیں رہتا اگر ہم سیدنا عیسیٰ کے بارگاہ میں کوئی بات کر لیں. ہمارا تو سب کچھ ان کے ساتھ وابستہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو کہتے ہیں لوگوں but after me shall come the splendor of all the prophets, میرے بعد وہ آئے گا جو تمام نبیوں کی بھی آب و تاب میں سب سے بلند تر ہوگا. ہمارا تو ایمان ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان کے حوالے سے میں نے کہا شاہدہ, گواہ بنایا. یہ گواہ کی کیفیت تو حضور علیہ السلام گواہ ہے بعثت انبیاء بھی. رب نے جب پہلی میٹنگ بلائی نا انبیاء کی تو سب کو, وقت نہیں, میں صرف اختصار سے کئی دفعہ اس پر گفتگو ہو چکی, میں اس میں مضمون کے مطابق آگے آنا چاہوں. تو حضور علیہ السلام کی نبوت پر گواہی دی, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصَرُنَّ, تم ضرور ایمان لانا, گواہ اور مدد کرنا میرے مصطفیٰ. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر میرا رسول آئے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 157, اٹھا کر دیکھیں. رب نے فرمایا, اور فرمایا رب باری تعالیٰ نے چلو آپس میں گواہ ہو جاؤ. پہلے پوچھا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ کہا مالک بوجھ کیسا؟ کہا کسی اور کے لیے میرے محبوب کی بات ہے. بوجھ کہہ کر اس کی اہمیت اجاگر کی. کہا فشہدوا,
गवाह हो जाओ, आदम से लेकर ईसा तक, फ्रॉम एडम टू जीसस क्राइस्ट, सारे दूसरे पर गवाह हो जाओ। गवाह हो गए, अब कहा अना माकुम मिन शाहिदीन, तुम सब पर मैं भी गवाह हूं। और वैया, और फिर महबूब की बात आई तो कहा वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, मैं महबूब फिर इन सब पर तुझे गवाह लाऊंगा क़यामत। मेरे मुस्तफ़ा अकेले ही सबके लिए काफी, आए लजपाल काफी। ये शायद मुबश्शिर खुशखबरी सुनाई एट दैट एंशिएंट टाइम, जब कदीम जमाने के अंदर buried the girl, alive girl buried beneath that earth, जब औरत को, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था, मेरे मुस्तफ़ा ने खुशखबरी सुनाई कि बेटी रहमत है। मेरे मुस्तफ़ा ने बताया कि जो दो बेटियों की परवरिश करे, who grow up two baby girls, जो दो बेटियों की परवरिश करे, याद रखना, he will meet me in paradise like these two fingers, वो इन दो उंगलियां जिस तरह मिली हुई हैं, वो उस तरह कयामत के दिन जन्नत में मुझे साथ होगा। याद देखे मेरे आका ने हुकूक कैसे अता किए हैं, जब अभी किसी को शऊर नहीं था हुकूक का, जब डार्क एज इसमें यूरोप था और हम अखलाकियात के आला मुकाम पर फाइज थे, इल्म के भी, तालीम के भी, ताल्लुम के लिए भी, हर तरह मामला। मैं बताना चाह रहा हूँ ये मुबश्शिर है। वनवीरा, मेरे महबूब को डराने वाला बनाकर भेजा। डराया किस बात से कि जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, किसी मजलूम का हक ना मारो, वीकन पर्सन को, मजलूम को, कमजोर को किसी भी तरीकाकार से ऐसा ना। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी शदीद है। फिर आगे रब ने कहा, ये तीन शाने देकर भेजने के बाद कहा लितुमिनु बिल्लाह, कि तुम फिर जरूर अल्लाह पर ईमान लाओ। माल का ईमान तुझ पे लाना है, भेज मुस्तफ़ा को रहा है, शान मुस्तफ़ा की बता रहा है, और ईमान तुझ पे लाना है। कहा इसे भेज कर कह रहा हूं, इसे पति पति नूर नूर या रसूल या रसूल, पति पति नूर नूर या रसूल या रसूल। तो अर्ज कर रहा हूं वतवज़िरूहु, फरमाया मेरे महबूब के दीन की मदद करो, वतवक्किरूहु, और आपकी हद से बढ़कर तकरीम करो, हद से बढ़कर ताजीम करो, क्योंकि ईमान की जान मेरे मुस्तफ़ा हैं। वो क्या किसी ने खूब कहा, आका की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और क्या खूबसूरत मौलाना जफर अली खां फरमाते हैं ज़कात अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा और नमाज अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कदमरू में ख्वाजा बता की इज्जत पर खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वतवज़िरूहु, मदद नुसरत करो मेरे मुस्तफ़ा के दीन की। वतवक्किरूहु, अरे हुदूद का ख्याल ना रखो, ऐसा अदब करो, ऐसी ताजीम करो, ऐसी तकरीम करो, ऐसी रिस्पेक्ट करो, ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी चाहत करो, ऐसा इश्क करो, ऐसा खुद को गिरा लो कि किसी ने ऐसी मोहब्बत न की हो। अब रब ने ये कहा था, पूरे कुरान में कहीं नहीं आया कि मेरे महबूब के लुआब को जिस्मों पर लगाना, मेरे महबूब के बालों को अपने टोपियों में सीना, जंग में फतह मिल जाएगी। पूरे कुरान में कहीं नहीं आया। बोलिए, रब ने हुक्म दिया मेरे महबूब के पसीने को नीचे ना गिरने देना, पूरे कुरान में कहीं नहीं आया। मगर जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मुकाम पर खड़े, हुदैबिया के मुकाम पर हैं, और जब उस वक्त उर्वा भी मसूद सकफी जाते हैं निगोशिएशन के लिए, तो उनसे पूछते हैं बताओ मोहम्मद अरबी और उनके अहवारियों का क्या हाल है। वो कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े दरबारों में गया हूँ,
واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسری والنجاشی، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسرا ایران کی بھی تعظیم ہوتے دیکھی، میں نے قیصر روم کی بھی تعظیم ہوتے دیکھی، میں نے حبشہ کے نجاشی کی بھی تعظیم ہوتے دیکھی، مگر جیسی تعظیم، جیسی رسپیکٹ، جیسی تعظیم، تکریم، احترام، محبت، عشق، فنائیت مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام مصطفیٰ سے کرتے ہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ کہا اوروں کے لیے اگال دان ہوتا ہے کہ تھوک پھینکیں، اور میرے مصطفیٰ اور ان کے جو محمد عربی ہیں وہ تھوکے تو زمین پر نہیں گرتا، اگال دان پر نہیں، کسی نہ کسی عاشق کی ہتھیلی پر گرتا ہے۔ لوگوں کی ادب کی انتہا۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے تو میرے شیوخ نے ہمیں جو ملا، خدا کی قسم ہم تو مدینے کی گلیوں کے کتوں کا ادب کرنا بھی اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو ان کے خلاف بھی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ وہ خاک جہاں میرے مصطفیٰ نے قدم لگائے، وہ ہوا جہاں میرے مصطفیٰ نے سانس لے کر اس کو معطر کیا، جن کی زلفوں کو اس صبا نے بوسے دیے، وہ لمحے زندگی بھر اگر لٹتی ہے کمائی، زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، مگر اگر وہ لمحہ چند منٹوں کے لیے، لمحوں کے لیے مل جائے، جس میں یار خرام ناز کرتا ہوا مدینے کی بستی میں نظر آ جائے، بس اس کے بعد کیا لینا، جب مصطفیٰ کو تک لیا کافی۔ انہیں سمجھ نہیں آئی ہم کون ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ سکی۔ اس لیے کیا خوب کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ Excess of the belief of the Muslim is the personality of the Rasulullah alayhi salam. He is an excess of belief. ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے۔ You should know about that. سب عرب مسلمان ہیں۔ اب آئیں، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرنا، میں نے مضمون اور بھی رکھا ہوا ہے، وہ لا تقولوا رائنا والا بھی موجود ہے، مگر میں اپنے وقت کی مناسبت میں پر تقریباً 7 منٹ رہ گئے، میں اس میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے ڈچ قوانین، ہالینڈ کے اندر بھی جو قوانین ہیں ان میں بھی موجود ہے، جس کے اندر یہ ساری بات ہے۔ یہ مراسلہ تھا ایک جو لکھا گیا، میں اس میں سے چند چیزیں دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو مرضی ہے دل کر لے، آزادی اظہار رائے ہے جی، ہم جو مرضی کریں۔ آزادی اظہار رائے کی بھی حدود ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو اٹھ کر if I punch someone on his mouth, that is a freedom of expression، میں کسی کے منہ کے اوپر مکہ مار دوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، تو آپ اسے آزادی اظہار رائے کہیں گے یا دشمنی کہیں گے؟ یہ دشمنی ہے، یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ میں بندوق اٹھا کر ایسی مارنے لگتا ہوں، گولی فائر کروں، اور وہ پوچھے کیا ہے، کہتے فریڈم آف ایکسپریشن، آزادی اظہار رائے۔ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کے اپنے قوانین کے اندر موجود ہے۔ امریکہ کے اندر لاء کے اندر کانگریس مذہب کو قائم کرنے یا اس کی آزادی میں رکھنا اندازی کرنے یا تقریر اور پریس کی آزادی کو پابند زنجیر کرنے اور یا لوگوں کو آزادانہ اجتماع کے حق کی پاسداری اور حکومت کو شکایات کے ازالے سے روکنے کے لیے کوئی قانون وضع نہیں کرے گی، یہ آزادی اظہار رائے کا اب معنی کہاں گیا؟ دوسری طرف آئیں، امریکی قوانین میں موجود ہے، اس کا چیپٹر نمبر 272 سیکشن 360۔ اب میں اردو میں آ رہا ہوں، انگلش کا وقت نہیں بننا، کہتے پھر انگلش والا ہو جائے گا پھر آپ رہ جائیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں آپ کو بھی سمجھ لگ سکے۔ انہوں نے کہا ہے جو کوئی خدا کے پاک نام کی دانستہ گستاخانہ اور بے ادبی کے الفاظ کہتا یا خدا کے بارے میں بد زبانی کرتا
بہودہ گستاخانہ زبان درازی سے کام لیتا ہے، اس کی مخلوق مملکت یہ حتمی انصاف کرنے والی حیت مقتدرہ کو ہدف بناتا ہے، یعنی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، یا یسوع مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یا مقدس روح جسے وہ ہولی سول کہتے ہیں، تصدیق کرتا ہے، یعنی جبرائیل امین کے ذکر بھی آ جاتا ہے، مقدس صحیفوں میں درج خدائی فرامین کی حد تک اور توہین کرتا ہے، تو اسے جیل میں قید کی سزا دی جائے گی۔ میں پوچھتا ہوں اب آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق جائز نہیں اور ہم اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی جائز نہیں ہے، یہ امت برداشت نہیں کرے گی۔ پھر گستاخانہ کلمات کے حوالے سے میں ممالک کے حوالے دیتا ہوں۔ آسٹریا آرٹیکل 188-89 کرمنل کوڈ، جرمنی آرٹیکل 166 کرمنل کوڈ، اسپین آرٹیکل 525 کرمنل کوڈ، فن لینڈ سیکشن 10 چیپٹر 17 پینل کوڈ، آئرلینڈ کے دستور کے آرٹیکل I1 640 کے مطابق کفریہ مواد کی اشاعت جرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب کہاں گیا فریڈم آف ایکسپریشن؟ منافرت ایکٹ 1989 1989 کے ایک امتناع اور گروہ یا جماعت کے لیے مذہب کے خلاف نفرت بھڑکانا بھی شامل ہے۔ کینیڈا میں سیکشن 296 کینیڈین کرمنل کوڈ عیسائی مذہب کی تنقید و تضحیک ایک جرم ہے۔ نیوزی لینڈ سیکشن 123 نیوزی لینڈ کرائمز ایکٹ 1961، یہ میں نے انٹرنیشنل لاز میں اسکینڈینیوین کنٹریز کے آپ کو لاز بتائے ہیں۔ اب میں ہالینڈ کی بات کر لیتا ہوں۔ ہالینڈ جس کی یہ ساری بات آج کل چل رہی ہے، ہالینڈ کے اپنے قوانین کے اندر موجود ہے نیدرلینڈ ڈچ ضابطہ فوجداری، جو ان کا پینل کوڈ سسٹم ہے، اس کے تحت آرٹیکل نمبر 137C کے تحت نفرت و تعصب، ابھارنے، گروہی امتیاز یا تشدد پر جرائم کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو عوامی سطح پر زبانی، تحریری یا تصویری عمل کے ذریعے ارادتاً ایسی رائے کا اظہار کرے جس سے کبھی کوئی گروہ، معاشرے، ان کے خاندان، مذہب، فلسفہ کی توہین ہوتی ہو، تو 1 سال سے زائد قید یا تیسرے درجے کے جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ یہ ڈچ قوانین میں پڑھ رہا ہوں میں۔ if they are listening me, if any person, or after that my speech, if he can listen that thing, you should be arrest that person, great vendor, lying, who want to make a caricatures of the Rasulullah alayhi salam with your penal code system, not Islamic penal code system. تمہارے اپنے قانون کے مطابق اسے گرفتار کرنا چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ تمہارے ہاں تو انسانی مساوات کی بڑی بات کی جاتی ہے۔ آگے بات سمجھ، یہ اللہ اور اس کے، اور دوسری آخری بات میں ہے، یہ میں نے آپ کو ساری باتیں جو پیش کی ہیں، یہ ہے جذبات کے ساتھ ساتھ حضور کی محبت کے لیے ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو احتجاج یہ کفرستان نہیں ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہ ساری سڑکیں، یہ شاہراہیں، دکانیں، یہ تجارت کے مراکز، سکولز، کالجز، دفاتر، یہ کافروں کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں۔ پرامن طریقے سے بھی آپ پروٹیسٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اپنی عملات کو گراؤ جھلاؤ کرنا، اس سے اچھا وہ یہی تو چاہتا ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، کیونکہ ان کو لالے پڑے ہوئے اس وقت پورے یورپ میں عیسائیت سے بھی زیادہ جو دین سب سے زیادہ پھیل رہا ہے، امریکہ میں بھی اور یورپ میں۔ his name is اسلام، اس کا نام اسلام ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، مجھے کسی نے کہا جی وہ یہاں سے مزائل مارے انہیں، مجھے پتہ لگا کہ مزائل مارے ہیں۔ میں نے اس کو کہا یہاں سے مزائل مارا، پاکستان میں تو زیادہ تر، ترکی میں فی الحال تو جائے گا۔
تو دوسری بار میں نے کہا صوفیاء والا کام کیوں نہیں کرتے؟ Our Islamic scholars did not do the work their spiritual workers do. کیا کیا تھا حضور داتا صاحب نے؟ کیا میزائل مارا تھا؟ میزائل یہ مارا تھا، انہوں نے کہا افغانستان سے میزائل مارنا ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں، سارے امام مصطفیٰ کے غلام بنا دیتا ہوں، میزائل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہالینڈ کے اندر پھر تبلیغ کے نظام کو اس طرح بپا کریں کہ وہاں ڈچ مسلمان نکل آئے، وہ عاشق ہو جائیں حضور کے، ایسا عمل دیکھیں، اور وہاں جب عاشق نکل آئیں گے پھر میزائل کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ہی قابو کر لیں گے اسے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اقبال نے کہا نا کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ تیمور لنگ کون تھا؟ یہ سارا اس کا بیٹا تھا، بوتا آ رہا تھا لاکھو خاں کا، صوفی درویش نے کام کیا، تیمور لنگ کی مسلمان کر دیا، سارے منگول مسلمان ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے۔ یہاں جب ہندوستان تھا، یہ جب مسلمان حضور داتا صاحب جیسے آئے، سارے راجوں کے پوت تھے، آریائی تھے، مگر کام کیا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ حضور کے عشق و محبت کو عملی طور پر اپنی شخصیت پر بپا کریں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں اس پہ 1-2 منٹ میں، 1 منٹ سے، یہ ضرورت ہے، یہ باتوں کو سمجھیں۔ اور آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو اس میں حضور السلام کی محبت کی بات کو پھیلائیں، نیگوشیشن کے ساتھ۔ صرف کافر کہنے سے بات نہیں بنے گی، وہ تو وہ ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہونے چاہیے جن سے آپ ان کو حقیقت میں بتا سکیں کہ حضور کون ہے اور مصطفیٰ کے ماننے والے کون۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں یہاں پر کہ، اور اچھی بات جو ہماری اس وقت گورنمنٹ نے بھی کی، میں کبھی بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، یہ ہمارے ایک مشترکہ ایشو ہے۔ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، سارے ممالک اس پر بات کریں، اور UNO کے اندر ایک بین الاقوامی قانون بننا چاہیے کہ کسی بھی نبی اور کسی کی بھی مذہبی شخصیت کا مذاق اڑانا حرام اور جرم قرار دیا جائے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور ایک آج بھی اسلامک اسکالرس کی کمی نہیں ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر دنیا میں اسلامک اسکالرس کی 5-6 کی چوٹی کی ٹیم بنائی جائے، کوئی ملک وہاں پر کیس پٹ اپ کرے۔ مجھے امید ہے حضور کے غلاموں کی کمی نہیں ہے، حضور کے غلاموں کے صدقے یہ قانون بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا عزم کرنے کی دیر ہے۔ اور آخری بات، یہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ ان میں بھی عشق کی رتی کتنی برابر ہے۔ ہم نے انہیں بہت کچھ، انہیں حرام دیا، انہیں ویڈیوز دی، انہیں فلمیں دی، انہیں ہر طرح سے میڈیا میں نیگیٹیوٹی پھیلا کر اسلام سے دور کی کوشش کی۔ بس اقبال نے اس لیے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر اسلام کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دو۔ وما علیہ